کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو یہ مٹی اور یہ دھرتی ماں جو پاکستان ہے اور یہ جو مٹی بلوچستان ہے، یہ پاکستان کی شان، پاکستان کا جھومر، پاکستان کی غیرت، پاکستان کی بنیاد ہے۔ اور ہمیں بلوچستان کی تاریخ، روایات، اقدار، چاہے بلوچ ہوں، چاہے بروئی ہوں، چاہے ہزارہ، چاہے پشتون، چاہے پنجابی، جتنی سوچ اور جتنی فکر اور جتنے بھی لوگ یہاں کے آباد ہیں، یہ پاکستان کی بنیاد ہیں، پاکستان کی پہچان ہے۔ اور پھر یوتھ، آپ وہ دل ہو جو انسان کے جسم میں دھڑکتا ہے، اور آپ انسانی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان نے جتنی آزمائشوں کا سامنا کیا، تاریخ میں جو کچھ ہوا، اس میں کلیدی رول، چاہے وہ ماں باپ کے لیے ہو، چاہے وہ قبیلے کے لیے ہو، چاہے وہ قوم کے لیے ہو، چاہے وطن کے لیے ہو، چاہے وہ انسانیت کے لیے ہو، وہ ہمیشہ نوجوانوں نے اس میں کلیدی رول پلے کیا ہے۔ تو آپ میرا مستقبل ہو، آپ ہماری پہچان ہو، آپ ہمارا فخر ہو، آپ ہماری عزت ہو۔ You are going to change the destiny of this motherland of ours inshallah۔ آپ کی عزتوں کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی کنٹریبیوشن اور آپ کی اچیومنٹ، یہ وہ بچہ ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تمام تر آزمائشوں کے باوجود، تمام تر حربوں کے باوجود، کبھی مجھے مذہب کے نام پہ، کبھی مسلک کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ، کبھی ترقی کے نام پہ، کبھی سوچ اور فکر کے نام پہ، کبھی مجھے مذہب اور مسلک کے نام پہ، ہمیشہ پاکستان اور بلوچستان کے تمام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہر قسم کی منصوبہ بندی بنائی گئی۔ جیسے آج ہائیبرڈ وار، 5th جنریشن وار، سائبر کرائم، کہتے ہیں کہ جی بلوچستان محروم ہے، بلوچستان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ آج وہ جو سوچیں پنپ رہی ہیں، جو دشمنان مسلمان ہیں اور دشمنان پاکستان ہیں، جو اس دھرتی کے دشمن ہیں، وہ آج مختلف حربوں سے ایک دفعہ پھر ہم پر حملہ آور ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میسج بلوچستان اور کوئٹہ سے ان تمام قوتوں کو جو باہر بیٹھے ہیں یا اندر، وہ میر جعفر اور میر صادق اور کردوغلو جو ہماری بنیادوں کے خلاف ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ جس ماں کا جوان بیٹا جاگا ہو، جس باپ کی جوان بیٹی اپنی غیرت اور عصمت کو، اپنی عزت کو بچانا اور اس حیا کو سنبھالنا جانتی ہو، تو وہ قوم کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ پاکستان انشاءاللہ باذن اللہ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ گھر کے اندر ماں باپ کے بیچ میں، بہن بھائیوں کے بیچ میں، خاندان کے اندر مختلف طریقوں سے اختلافات ضرور جنم لیے جا سکتے ہیں، آپس میں تنقید ہو سکتی ہے، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ قوم اور وہ گھر ہر غمی اور خوشی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس قوم پہ جب بھی زلزلہ آیا، جب بھی ناگہانی آفت آئی، یہ قوم 1948 یا 1947 سے پہلے اس بلوچستان کا جو رول رہا، یہاں کے تمام قوموں اور قبیلوں کا جو تحریک پاکستان میں رول رہا، پھر 1947، پھر 48، پھر 65، پھر 71، پھر ایون چاغی کی آواز اور چاغی کے پہاڑ آج بھی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان has got mutual assured destruction۔ کوئی پاکستان کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھ نہیں سکتا الحمدللہ۔ تو اس کی بنیاد، اس کا محور، اس کی سوچ، آج یہ صوبہ ہے، صوبہ بلوچستان۔ کشمیر کمیٹی آج کیوں بلوچستان کی یوتھ سے انٹریکٹ کر رہی ہے؟ حماد کاکڑ نے مجھ سے گلہ کیا، تو ہم نے پاکستان کے تمام اکائیاں، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر اکائی میں جا کے ان کی یونیورسٹیز، ان کے کالج، ان کے سکولز، ان کی یوتھ، ان کے اکیڈیمیا، ان کے علم و ادب، فنون و لطیفہ، پرفارمنگ آرٹ، فوک سنگرز، سب کو ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ پہلا ہوا اسلام آباد میں، صرف اسلام آباد کی یونیورسٹی سے انٹریکٹ کیا، اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ آج
بلوچستان 4 دن کا میرا دورہ ہے. انشاءاللہ ہم بلوچستان کی یونیورسٹیز میں جائیں گے, قوم کی بیٹیوں اور قوم کے بیٹوں کے پاس جا کے ان کے بتائیں گے کہ اب آپ کے حقوق, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس میں ناانصافی, اس میں محرومی نام کی کوئی چیز نہیں. جتنے وسائل کا حق ایک بلوچستان کے کسی ضلع کا, چاہے وہ کسی سوچ کا ہو, اس کا اتنا ہی حق پاکستان پہ جتنا اسلام آباد یا لاہور یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہے. میں آج یہ آپ کے سامنے دل سے یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, مغرب کا وقت ہے کہ میں جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کوہاٹ, جو کہ گیٹ وے ہے ٹو دا ساؤتھ آف خیبر پختونخوا, آپ کو میں یوتھ کو بتانا چاہوں کہ جب میں جرمنی جانے لگا, جہاں پہ میں ایک ملٹی نیشنل کو ہیڈ کرتا تھا, اس سے پہلے میں دبئی بیس تھا, تو ویزا کے لیے اپلائی کیا. تو آج میں ان لوگوں کو اور بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپلائی کیا تو میں نے وزٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا, میری خواہش نہیں تھی کہ میں جرمنی جاؤں. جرمن گورنمنٹ کی واٹر اینڈ انرجی جرمن باور ملٹی نیشنل کمپنی نے مجھے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں لیڈ کرو. باخدا تعریف رب کی ہے, یہ آج میں یوتھ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جنوبی اضلاع کوہاٹ ہارورڈ آکسفورڈ ایٹن کا پروڈکٹ نہیں ہوں میں کسی ایچ ایس این اسکول سے یا کراچی گرامر یا ان اسکولوں سے نہیں پڑھا ہوا. ہاں, میں جب وہاں پہ ویزا اپلائی ہوا تو اس میں میری سب سے پہلے نیشنلٹی, پھر میرا پاسپورٹ اور میرا CNIC کہاں کا بنا ہوا, تو میرا ویزا انہوں نے ریفیوز کر دیا. دو آئی واز انوائٹڈ بائی جرمن گورنمنٹ. کیا لکھا گیا اس پر؟ E1. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 کے اینڈ کی. اٹ مینز enemy number 1. یعنی, اور میں کس اسکول سے پڑھا ہوں؟ مشنری اسکول سینٹ جوزف کانوینٹ ہائی اسکول, تو اس پہ E1 لکھا گیا. پھر دوبارہ انہوں نے, میں نے کچھ نہیں کیا نہ, میں نے ود ان نیکسٹ 48 آورس 48 گھنٹے کے اندر پھر میں جرمنی میں تھا, میونخ میں تھا. پھر وہاں سے کوشش کی, محنت کی. تو اگر کوہاٹ کا ایک بچہ وہاں جا سکتا ہے, 2013-18 کے الیکشن میں کے بعد جو اسمبلی بنتی ہے اس میں اسپیکر کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے, پھر انٹیریئر, سیفرون, نارکوٹکس اور اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اگر مجھے رب بنا سکتا ہے, تو پھر دا یوتھ آف پاکستان اور بلوچستان کے بچوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کی زندگی, وہ دور جاہلیت اور وہ عرب کہ وہ بدو وہاں پہ جب پیدا ہوئے تو وہاں پہ کوئی دنیا کی ہر نعمتیں تھی کیا؟ وہاں پہ الٹرا سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی تھی؟ کچھ نہیں تھا. اپنی کمٹمنٹ سے اور پھر اصحابہ کرام پر انہوں نے انویسٹ کیا اور دنیا کی تاریخ بدل دی. پرشین اور رومز کو ود ان نو ٹائم انہوں نے شکست دی. تو بلوچ اور پشتون, پنجابی اور ہزارہ اور بروہی اور تمام قومیں بلوچستان کے لیے آج میسج یہ کشمیر کمیٹی کی طرف سے کہ اپنی پہچان خود بنو. اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو محروم رکھو گے تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ محرومی آپ کو دنیا کے ہر مقام پہ ہانٹ کرے گی, آپ آگے نہیں جا سکو گے. آپ نے اپنا حق دلیل سے, منطق سے, محنت سے, سب کو ساتھ لے کے, کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ فیتھ, یونٹی, ڈسپلن. پہلے اپنا ایمان قائم رکھو, اللہ سے ہونے کا یقین کرو, پھر سب کو ساتھ لے کے چلو. اور ڈسپلن, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ قربانی دیں اور اللہ آپ کو ریوارڈ نہ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہر قسم کی آزمائشوں کا مقابلہ کریں اور آپ کو ریوارڈ نہ ملے؟ تو آج اللہ نے پاکستان کی سنی ہے. ہم پاکستان کے اندر اور اس یوتھ کے پلیٹ فارم سے آج میسج ہے پوری دنیا کو کہ ہم نے یوتھ کو آپ کو بتانا ہے, خاص کر 172 کنٹریز آن لائن ویزاز, 66 سے 99 بزنس ویزاز, 50 ممالک کو آن ارائیول پاکستان میں ویزا. ہم نے پاکستان کو کھلا
بالکل اوپن کر دیا کہ کوئی ٹورسٹ آئے چاہے وہ جہاں جانا چاہے, اس کے لیے پورا پاکستان اب این او سی کی ضرورت نہیں, گو اینڈ ایکسپلور پاکستان. آج ہم اقوام عالم اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر میں ہندوستان کی لیڈرشپ کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں, آبزرورز کو جانے کی اجازت نہیں. گلوبل کی سٹیک ہولڈرز اور انٹرنیشنل لیول پہ ان یو این کے وہ جو کمیٹیز یا وہ لوگ جو بھیجنا چاہتے ہیں, جو پارلیمنٹیرینز, ان کو جانے کی اجازت نہیں. ہم نے آج کہا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان یا پاکستان یا خدا نہ خواستہ فاٹا یہاں پہ امن نہیں, تو آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. کوئٹہ سے یہ میسج ان کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آئیں, میرا خوزدار بھی دیکھیں, میرا ساؤتھ بلوچستان بھی دیکھیں, میرا پورا بلوچستان کا ایک ایک ضلع آئیں, ایکسپلور کریں. پھر آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں جائیں, گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں جائیں, پاکستان کا کونا کونا دیکھیں. اب وہ جو پاکستان کے بارے میں جو مس پرسیپشن, ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار, یہ ہے کیا؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا, یہ تاریخی